دولت اتنی کمائے کہ جب آپ بیمار ہو تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائے، وکیل کو نہیں۔ غریب سے عقل کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا یہ حسن اخلاق نہیں، بدترین منافقت ہے۔ جیب باری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ کرو سونے کے دو ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ ضرورت مند کو دہلی سے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہے، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ اگر لوگ اپنی ضروریات کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا روح قبض کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب اس کے نرم مزاج کا بہت زیادہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہو۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ اچھے دنوں کے لیے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبا۔ لوگوں کی دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کرے، اور زندہ رہو تو تمہیں ملنے کی آرزو کرے۔ جب عقل آنے لگتی ہے تو شادی ہو چکی ہوتی ہے، جب محبت کی عمر آتی ہے تب بچے پالنے پڑ جاتے ہیں، جب آرام کا وقت آتا ہے بیماریاں گھیر لیتی ہے، اور جب زندگی کو سمجھ آنے لگتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کیجئے، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دیجئے، خوش نہیں کر سکتے تو دھوکہ نہ دیجئے، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کیجئے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائے جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہے، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لینے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مگر افسوس اس زندگی اور موت کے درمیان بنی نوع انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا اور نہ ہی لے جا سکتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کی گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہے۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہل اور بدتمیز لوگوں میں مت کرے۔ خدا کی قسم اس لڑکی کو مرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے میں وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، جائے گا تیری مشکل آسان پڑھا کر۔
پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہرے پہ لکھ درد کے عنوان پڑھا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر، اس قوم کی شمشیر کی حاجت نہیں رہتی جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، ہونے یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دوہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو بزم توحید میں دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمے افلاق کا استیدہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آماد اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا، ہم نے کیے گناہ تو دوزخ ملی ہمیں، دوزخ کا کیا گناہ کہ دوزخ کو ہم ملے، اگر خدا پر تیرا عقیدہ پختہ ہے تو غم کے بندھن سے آزاد ہو جا، کم اور زیادہ کے خیال سے بھی آزاد ہو جا، مومن کی ہستی عشق پر موقوف ہے، عشق کا وجود مومن پر موقوف ہے، اور عشق ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اپنے ہر عمل سے حق کے قریب ہونا تیرا مقصد ہونا چاہیے تاکہ تجھے اس کی عظمت و جلال ظاہر ہو، عمل کے ذریعے سے ایمان کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ایمان مردہ ہو جاتا ہے جس پر عمل نہ کیا جائے، تم نے خود اپنا دروازہ اپنے آپ پر بند کر لیا ہے، جو کچھ زبان سے کہتے ہو چاہیے کہ اسے دل میں جگا دو، وہ دل جس میں عشق کی زندگی نہیں، اس کو دل کہنا زیب نہیں دیتا، وہ دل نہیں وہ مردار ہے، تیرا نقش تیرے خیال میں ہے مگر خیال تیرے حقیقت سے واقف نہیں، تیرا نام زبان پر ہے مگر زبان تجھے نہیں جانتی، علم تو زندگی کی حفاظت کی اسباب میں سے ہے، علم تو خودی کو مستحکم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، زندگی تو مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے، موج کے وجود کا پورا سامان چلنے پر ہے، تمہارے بزرگوں کی عقل ذاتی اعراض سے متاثر نہیں ہوتی، یاد رکھو کہ پاک آدمیوں کے کام کاج اغراض سے آلودہ نہیں ہوتے، مسلمان تو دنیا کا خیال ترک کر کے خدا کی طرف دوڑتا ہے، وہ اپنی دعا سے تدبیر کو تقویت پہنچاتا ہے، اگر تو مسلمان ہے تو خدا کے سوا ہر شخص سے بے نیاز ہو جا اور دنیا کے لیے خیر و برکت کا سرچشمہ بن جا، جس کا اپنے آپ پر حکم نہیں چلتا اسے دوسروں ہی کا حکم ماننا پڑتا ہے، اگر تو فنا کا طالب ہے تو اپنی ذات سے آزاد ہو جا، اگر بقا کی خواہش ہے تو پھر اپنی ذات میں آباد ہو جا، سر ہو سجدے میں دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بلا کیسے خدا راضی ہو، جدوجہد ہی میں زندگی کا راز موجود ہے، اپنی تاریخ کو محفوظ کرے اور لازوال بنے، گزرے ہوئے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کرے، نماز با جماعت سے مقصد یہ ہے کہ شرکائے جماعت میں اپنے مرتبہ مقام یا نسلی حیثیت کا کوئی احساس باقی نہ رہے، عقل ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اس کے مقابلے میں عشق کا کوئی حد نہیں ہے، یہ وہاں تک جاتا ہے جہاں تک انسان کا تصور بھی نہیں جا سکتا، تم نے مجھے اس ملک میں کیوں پیدا کیا جس کا رہنے والا غلام بن کر راضی ہے، وہ تمام چیزیں جن کی موجودگی ہمیں حواس کے ذریعے ہوتی ہے وہ اپنی ہی کیفیاتی نفس ہے، باہر کی کوئی چیز نہیں، مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی، فکر و وجدان ایک دوسرے کی ضد نہیں، ان دونوں کا سرچشمہ ایک ہے، پودے اور معدنیات تقدیر کے پابند ہے، وفادار صرف حکم الہی کا پابند ہے، زمانہ کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا، جو اپنا وقت بے امنی میں کھو دیتے ہیں وہ اپنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنی ہر بات بھی کھو دیتے ہیں، تقدیر جاہلوں کی قید اور زنجیر ہے، اس تقدیر کو نیل پانی کی طرح سمجھو، وفا کے آگے پانی، کفن سے پہلے خون، انسان حقیقی فاعلیت ہے، ایک سودی روح جو اپنے عروج میں ایک وجود سے دوسرے میں قدم رکھتی ہے، سچ تو یہ ہے کہ مذہبی اور سائنسی عمل اگرچہ مختلف طریقوں پر مشتمل ہے لیکن اپنے آخری مقصد میں یکساں ہے، دونوں کا مقصد انتہائی حقیقت تک پہنچاتا ہے،
اگر میرے پیغام میں کوئی غیر قرآنی بات ہوئی ہو تو ان کی ناموس فکر کا پردہ چاک کر دیا جائے تاکہ ملت اسلامیہ میرے شرنگیزی سے محفوظ رہے۔ یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق کبھی بھی دنیا میں ذلیل نہیں ہو سکتا۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم تھا۔ فکر معیشت روح کی قاتل ہے۔ ہر وہ چیز جس کے پاس زندگی ہے مر جاتی ہے اگر اسے غیر سازگار ماحول میں رہنا پڑے۔ ضبط و نفس افراد میں ہو تو خاندان کی تعمیر ہوتی ہے، فوجوں میں ہو تو سلطنت قائم ہوتی ہے۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ محبت کرنے والا بندہ خدا کی راہ پر چلتا ہے، مومن اور کافر دونوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ بہترین نتائج کی خواہش معمولی نتائج کے توقع اور بدترین نتائج کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی، عاشق پر موت حرام ہوتی ہے۔ آپ کے ماضی سے حال نکلتا ہے اور حال سے آپ کا مستقبل جنم لیتا ہے۔ علم 4 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے: تاریخی مطالعہ، کائنات، صفائی دل اور وحی سے۔ سمندر کی تعریف کرو لیکن اپنے پاؤں زمین پر ہی رکھو۔ جو اونچی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں زیادہ طوفانوں اور آندھیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ذہین لوگ اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں اپنا الگ چراغ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لازم کسی بات پر یقین کرنا ہے تو اس بات پر کیجئے کہ آپ بڑی حد تک دوسروں لوگوں جیسے ہی ہیں۔ جب پیسہ بولتا ہے تو سچائی خاموش ہو جاتی ہے۔ نکیلے کانٹوں میں اکثر نرم گلاب ہوتے ہیں۔ فاصل خون کے رشتوں کو ختم نہیں کرتے، بائی بائی ہی رہتے ہیں۔ اپنے آباء و اجداد کی تصور میں ہی نہ کوئی رہو۔ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تم بھی آگے بڑھو۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے آدمی ہیں۔ اگر تم ہنسو گے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑے تو اکیلے ہی رونا پڑے گا۔